بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سورہ آل عمران دی آیت نمبر 144 اندر عباد ارشاد فرمائی ہے وما محمد الا رسول، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ دے رسول نے. قد خلت من قبلہ الرسل، انہوں تو پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے نے. افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، بھلا اگر یہ وفات پا جان یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو شہید کر دیتا جائے تو کیا تسی اپنے قدمہ تے اپنے پاؤں تے پھر جاؤ گے، یعنی اسلام چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور فرمایا جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دا وہ کچھ بھی نقصان نہیں کر سکے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والیاں بڑی جزا عطا فرماندے. قرآن پاک کا دوسرا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل کہہ دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا بے شک صلاتی میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیایا اور میری زندگی و مماتی اور میری موت للہ رب العالمین اللہ رب العالمین دے واسطے ہے. اہل سنہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے جتنے بھی انبیاء اکرام اس دنیا اندر تشریف لائے، تمام انبیاء اکرام تے پھر موت دا پیغام آیا ہے سوائے سیدنا عیسیٰ بن مریم دے. تمام انبیاء اکرام وفات پا چکے، رب دے پاس پہنچ چکے، رفاقت اعلیٰ اندر پہنچ چکے، جنت اندر پہنچ چکے.
اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم بھی قرب قیامت پیغمبر دی حدیث کے مطابق دنیا اندر تشریف لان گے، اور پھر سیدنا عیسیٰ ابن مریم تے بھی ایک وقت آئے گا، موت آئے گی۔ اہل سنہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ تمام دے تمام انبیاء اکرام سوائے سیدنا عیسیٰ ابن مریم دے وفات پا چکے نے، اور وہ رب دی جنت اندر نے، وہ زندہ نے لیکن دنیا اندر نہیں، رب دی جنت اندر نے۔ انہاں دی زندگی جو ہے وہ دنیاوی نہیں، وہ برزخی زندگی ہے، حتیٰ کہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا تو تشریف لے جا چکے، آپ تے بھی موت دا پیغام آ چکا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رب دے پاس نے، رب دی جنت اندر نے، برزخی زندگی اندر زندہ نے۔ نہ آپ دی دنیاوی زندگی ہے، نہ آپ دنیاوی زندگی اندر موجود نے، نہ آپ آندے نے، نہ آپ دیکھتے نے، نہ آپ حالات تو واقف نے، بلکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیاوی حیات مبارکہ 63 برس گزار کے 40 سالہ دور نبوت تو پہلے والا اور 23 سالہ دور نبوت، جس دے اندر وہ 13 سال مکے اندر اور 10 سال مدینہ الرسول اندر گزار کے پیغمبر علیہ السلام اپنے رب دے ہاں پہنچ چکے نے۔ تو آئیے یہ عقیدہ کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے نے، اس عقیدے تے رب دے قرآن اندر بھی دلائل موجود نے، اس عقیدے تے پیغمبر دی احادیث بھی گواہ نے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات پاک دا ذکر احادیث دی کتب اندر تفصیل دے نال موجود ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی دنیا تو آخرت دی طرف جو سفر کیا اس کا آغاز کس طرح ہوا۔ آپ علیہ السلام دی زندگی مبارکہ دے آخری ایام اندر پیغمبر علیہ السلام دی حالت اور کیفیت کیا ہے۔ تو آئیے آج دے خطبہ جمعہ اندر میں اس اپنے عنوان تے دلائل عرض کراں گا کہ عقیدہ وفات النبی رب دے قرآن تو ثابت ہے، پیغمبر دی حدیث تو ثابت ہے، صحابہ اکرام دا منہج ہے، صحابہ اکرام دا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر علیہ السلام دی وفات پاک دا تذکرہ خیر بھی ہوئے گا۔ تو آئیے غور کیجئے قرآن پاک دی آیت مبارکہ اور الفاظ کی نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ عَاقِبِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ قرآن پاک دی پہلی آیت مبارکہ جس اندر رب تعالیٰ نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی موت پاک دا ذکر کیتا ہے احد دی جنگ دے اندر، جدو حالات جڑے نے فتح شکست اندر تبدیل ہو گئی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے قدم اکھڑ گئے نے، افواہ پھیل گئی ہے، پیغمبر علیہ السلام نو شہید کر دیتا گیا ہوئے، صحابہ اکرام نے ہتھیار چھوڑ دیتے نے، جو نبی پاک نہیں رہتے پھر آسان لڑکے کی کرنا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان تو وہی نازل فرمائی ہے، فرمایا محبوب جی اپنے صحابہ نو فرما دو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلے رسول نہیں کہ انہاں تے موت نہیں آئے گی، انہاں تو پہلے بھی رسول گزرے نے، انبیاء گزرے نے، انہاں تے بھی موت آئی ہے، ایک وقت آئے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی موت پاک آئے گی۔ اگر پیغمبر وفات پا جان آفا اماتا، اگر پیغمبر وفات پا جان آفا اماتا، کھولیے قرآن پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 144، آفا اماتا فرمایا اگر پیغمبر وفات پا جان آفا اماتا او قتلن، یا پیغمبر نو شہید کر دیتا جاوے، اے صحابہ دی جماعت کیا تسی پھر ایمان دین اسلام تو پھر جاؤ گے؟ اس آیت اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر دی زندگی مبارکہ اندر آپ دی موت دی خبر بیان کیتی ہے، نبی پاک نے انکار نہیں کیتا، نہ اس قرآن دی آیت مبارکہ دے نزول تو بعد آپ نے اے نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ کوئی گل نہیں پریشان نہ ہونا، میرے تے موت آئے گی، میں ظاہری طور تے وفات پا جاؤں گا، حقیقی طور تے میں زندہ رہاں گا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات کسی حدیث دی کتاب اندر، کسی دنیا دی کتاب اندر موجود نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام دے بارے موت دی خبر قرآن نے دیتی ہے، پیغمبر نے خود اپنی زبان چوں قرآن پاک اس آیت مبارکہ نو تلاوت فرمایا ہوئے۔ دوسری آیت مبارکہ فرمایا کل ان صلاتی
اللہ فرما دے محبوب خود فرما دیجئے، کل کہہ دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری و محیای میری زندگی و مماتی اور میری زندگی۔ پیغمبر علیہ السلام دے بارے تے موت دا لفظ کہنا بعض لوگ آندے نے آپ دی توہین ہے، اللہ دے بندو رب تو بڑھ کے پیغمبر دی شان بیان کرنے والا کوئی نہیں۔ سارے دا سارا قرآن رب تعالیٰ دی طرفوں نازل ہوا، قرآن پاک کلام اللہ ہے، تے قرآن پاک تو بڑھ کے پیغمبر دی شان کسی کتاب اندر بھی موجود۔ اگر لفظ موت میرے مصطفیٰ واسطے بولنا آپ دی توہین ہوندہ، رب دی قسم ہے اللہ کدے قرآن اندر لفظ استعمال پیغمبر لی کردہ ہی نہ۔ رب نے تے خود مصطفیٰ دی زبان چو اعلان کروایا ہے، محبوب کہیے ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین واسطے ہوئے۔ قرآن پاک دے تیسرے مقام تے توجہ فرمانا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی تواڈے تو پہلے بھی جتنے بشر گزرے نے انہاں تے بھی موت آئی ہے تے تسی بھی ہمیشہ نہیں رہو گے۔ قرآن پاک دی چوتھی آیت مبارکہ فرمایا انکا میتون، انکا میتون، ایسی جناب علی واضح آیت ہے، انکا میتون و انہم میتون، سورہ زمر دی آیت مبارکہ ہوئے۔ اللہ پاک نے پیغمبر علیہ السلام دی ذات واسطے میت دا لفظ استعمال کیتا ہوئے، جدو موت آندی ہے انسان تے ادو ہی میت کہلاندہ ہے، ادو ہی میت بندہ ہوئے۔ موت تو پہلے کدے کسی نے میت کیا، کدے کسی نے زندہ نو آکیا کہ میت نو غسل کرا لیے۔ کوئی عزیز پیارا جتنا بھی بیمار ہوئے، سانس چلدا ہوئے تے کدے کسی نے میت آکیا، تے جدو سانس رخصت ہو جان موت آ جائے تو ہر بندہ کی آندہ اٹھو میت نو غسل دئیے، میت نو کفن دئیے۔ رب نے فرمایا محبوب انکا میتون وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، نبی پاک واسطے میت لفظ بھی قرآن پاک اندر موجود ہے۔ قرآن پاک دے 5ویں مقام تے توجہ کرنا، بڑی معروف آیت مبارکہ وے تے بڑا معروف جملہ بھی ہے، مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت پہ ہوں لاکھوں سلام۔ میں کہا بھئی کی آندے ہو؟ آندے مصطفیٰ جان رحمت۔ میں کہا مان لیا پیغمبر جان نے؟ کہنے لگے جی پیغمبر جان نے۔ میں کہا جے مصطفیٰ جان نے، کوئی شک نہیں آپ جان رحمت نے۔ تے جان بارے قرآن کی آندہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت دا ذائقہ چکھے گی۔ پیغمبر جان نے، جان رحمت نے تے ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھیا وے۔ تے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے انہاں دی زندگی مبارکہ اندر اے آیت مبارکہ رب نے مصطفیٰ دی ذات نازل کی تھی تے پیغمبر نے تلاوت فرمائی ہے تے ہر جان اندر پیغمبر دی جان بھی شامل ہے۔ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ آئیے میں چند احادیث تے دلائل بھی عرض کر دیں۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مجلس شورا دی رکنیت بھی دیتی۔ عبداللہ بن عباس نو چھوٹی عمر ہے لیکن علم قرآن دی وجہ تو دین دے علم دی وجہ تو رکنیت ملی ہے مجلس شورا دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض صحابہ نے اعتراض کیتا ہوئے عبداللہ بن عباس دی عمر چھوٹی ہے، ساڑھے بھی بچے نے، تسی انہوں مجلس شورا دی رکنیت دیتی ہے، ساڑھے بچے بھی سانو پیارے نے محبوب نے، پھر انہوں بھی رکنیت ملنی چاہی دی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ
تعالیٰ نے ایک دن مہاجرین و انصار سارے صحابہ بیٹھے نے سب دے کولو ایک سوال کیتا ہوئے سوال کیے اے مہاجرین و انصار دی جماعت دسو سورہ نصر قرآن پاک اندر رب نے نازل کر کے کس بات دی خبر دیتی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورعیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا دسو پیغمبر دے صحابہ رب نے سورہ مبارکہ نازل کر کے کس بات دی خبر دیتی ہے کچھ لوگ کہنے لگے اللہ تبارک و تعالی نے دیکھ لیا ہوئے کہ لوگ اسلام اندر داخل ہو رہے ہیں اس اندر مضبوط ہو گئے ہیں اس واسطے اللہ پاک نے اپنے نبی پاک نو فرمایا محبوب جی اپنے رب دی تسبیح بیان کیجئے اپنے رب دی تعریف کیجئے اپنے رب دے کولوں استغفار کیجئے کچھ نے آکھیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دے ذریعے فتح دی خبر بیان کیتی ہے اسلام دے پھیلن دی خبر بیان کیتی ہے سیدنا عمر نے فرمایا اے عبداللہ بن عباس نو تسی تعجب دی نگاہ نہ ویندے ہو ہن عبداللہ بن عباس کو پوچھنے ہاں اے عبداللہ بن عباس جی امیر عمر فرمایا دسو اللہ نے سورہ نصر نازل کیوں کی عبداللہ بن عباس بولے فرمایا امیر عمر اللہ نے سورہ نصر نازل کر کے پیغمبر دی موت دی خبر دیتی ہے رب نے پیغمبر علیہ السلام دی موت دی خبر دی ہے کیا محبوب نبوت دا مقصد دین دا پھیلاؤ لوگاں دا اسلام اندر داخل ہونا اے مقصد پورا ہو رہا ہوں تسی رب دی تسبیح بیان کرو اور استغفار کرو اسی واسطے صدیق کائنات اماں جی عائشہ فرما دیا نے جدو سورہ نصر نازل ہوئی ہے پیغمبر علیہ السلام اس دے نزول تو بعد ہر نماز دے اندر رکوع اندر اور سجدے اندر پڑھیا کر دے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی سیدنا عمر نے جدو سوال کیا تمام صحابہ اکرام نے مختلف جوابات دیے عبداللہ بن عباس نے جواب صحیح درست دیا سیدنا عمر نے اے نہیں فرمایا عبداللہ بن عباس تو گستاخی کر رہے ہیں نبی پاک نو تے موت آئی کوئی نہیں آپ تے ظاہری طور تے چلے گئے تو توہین کر رہے ہیں نہیں سید البخاری دے الفاظ نے سیدنا عمر نے فرمایا اللہ دی قسم ہے جیڑا جواب عبداللہ بن عباس دے اوہی جواب میں عمر دے جو خیال ابن عباس دے اوہی خیال میرا ہے دوسری حدیث تے غور کرنا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ اندر کچھ اشارے بھی دینے شروع کر دیتے آخری زندگی اندر جنہ تو صحابہ اکرام نے محسوس ہونے لگ گیا کہ نبی علیہ السلام نے زیادہ وقت ساڑھے اندر نہیں رہن گے حدیث پاک صحیح مسلم اندر سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کیتا نبی علیہ السلام دے نال حج کیتا ہوئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ویکھیا ہوئے آپ علیہ السلام قربانی والے دن سواری تے سوار نے کنکریاں مار رہے ہیں تے فرما رہے ہیں لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ اے میرے صحابہ میرے کو حج دے طریقے سیکھ لو میرے کو حج کرن دے طریقے سیکھ لو فَإِنِّي لَا أَدْرِي میں نہیں جاندہ نبی پاک نے نہیں فرمایا میں عالم الغیب ہاں بلکہ پیغمبر فرما رہے ہیں لا ادری میں نہیں جاندہ میں نو علم نہیں اس بات دا کہ شاید میں اس تو بعد حج نہیں کر سکاں گا شاید میں اس تو بعد حج نہیں کر سکاں گا ایک اور حدیث پاک تیسری حدیث تے غور کرنا اس تے الفاظ نے نبی پاک نے فرمایا خذو انی مناسککم اے میرے صحابہ میرے کو حج دے طریقے سیکھ لو ہو سکتا ہے آئندہ سال میں توانو اس جگہ تے نہ ویک سکاں اے نہیں فرمایا تسی میں نو نہیں ویک سکو گے لیکن میں تے قبر چو بھی ویندہ رہا گا نہیں پیغمبر نے اپنی ذات دے بارے فرمایا میں توانو ہو سکتا آئندہ سال اس جگہ تے نہ ویک سکاں چوتھی حدیث پاک تے غور کرنا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن دی طرف مبلغ بنا کے دائی بنا کے نبی علیہ السلام رخصت کر رہے ہیں تو نبی پاک سیدنا معاذ دے نال نے مدینہ پاک تو باہر رخصت کرن لی نال جا رہے ہیں معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے سواری تے سوار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیدل چل رہے ہیں تے نال نصیحت فرما رہے ہیں وصیتاں فرما رہے ہیں تے نال پتہ کی فرمایا معاذ جی محبوب جی فرمایا معاذ ہو سکتا ہے جدو تو آئندہ سال واپس آویں تے تیری میری ملاقات نہ ہو سکے
اے معاذ تو یمن تو جدو سال بعد واپس آئے تو میری مسجد اندر پہنچے گا یا میری قبر دے قریب تو گزرے گا، تیری میری ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ سیدنا معاذ نے جدو اتنے الفاظ سنے نے فابقا، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ زارو کتار رو پڑے نے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دی جدائی دے غم اندران سو بہارے نے۔ اس حدیث نو سمجھنا ہے تے آسان کر کے سمجھا دینا، جس طرح کسے باپ دا بیٹا بیرون ملک جا رہا ہوئے، باپ ایئرپورٹ تے رخصت کرن واسطے جاوے تے نالے اپنے بچے نو وصیت کرے، انہوں نصیحت کر رہا ہے بیٹے اس طرح پردیس اندر وقت گزارنا، اس طرح معاملات کرنا، کسی نہ جھگڑا نہ کرنا۔ تے آخری الفاظ باپ اپنے بیٹے نو کہے اے بیٹے تو جا رہے ہیں پردیس اندر، ہو سکتا ہے تو جدوں واپس آویں تے تیری میری ملاقات نہ ہوئے، تو میری قبر تے آ پہنچے۔ سیدنا معاذ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا معاذ جا رہے ہو یمن دے اندر، ہو سکتا جدو واپس آو تواڈی میری ملاقات نہ ہو سکے، تسی میری مسجد دے اندر آو، تواڈی میری ملاقات نہ ہوئے، میری مسجد دے قریب تو تسی گزرو یا میری قبر دے قریب تو گزرو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اختتام اندر آخری سال اندر اشارے کنائی بھی بیان کیتے ہیں جن اندر نبی علیہ السلام نے اپنی موت پاک دی خبر دیتی ہے۔ اس طرح سمجھنا ہے تے پانچویں حدیث تے غور کرنا۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آزاد کردہ غلام نے سیدنا ابو مواہبہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسند احمد بن حنبل اندر، سنن دارمی دے اندر، المعجم الکبیر للطبرانی اندر، 3 حدیث دیاں کتاباں اندر روایت موجود ہے۔ ابو مواہبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے ایک رات نبی علیہ السلام نے منو نال لیا ہوئے، غالباً 28 سفر ہے، نبی علیہ السلام نے ابو مواہبہ رضی اللہ تعالیٰ نے نال لیا ہوئے تے فرمایا آؤ ابو مواہبہ منو رب نے حکم دیتا ہوئے اے محبوب جی بقی اندر پہنچو تے بقی اندر مدفون اپنی امت دے لوگاں واسطے دعا کرو۔ ابو مواہبہ فرماندے نے میں نبی پاک دے نال چل پیا ہاں، اسی بقی اندر پہنچے ہاں، بقی اندر نبی علیہ السلام نے دعا کیتی ہے لوگاں واسطے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو واپس چلنے لگے تے میں نو فرمایا اے ابو مواہبہ جی محبوب جی، فرمایا ابو مواہبہ اللہ تبارک و تعالی نے میں نو دنیا کائنات دے خزانے دیاں چابیاں دتیاں نے تے نال رب نے فرمایا محبوب جی تسی ہمیشہ دنیا اندر رہو، لمبی عمر پالو، محبوبہ لمبی زندگی دنیا اندر گزارو، پھر میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس تواڈے واسطے جنت انعام موجود ہے۔ اے محبوب جی دنیا اندر رہنا چاہو تے تواڈی مرضی ہے، تے جے میں رب نال ملاقات کر کے جنت لینا چاہو تاں وی تواڈی مرضی ہے۔ جے دنیا اندر لمبی زندگی گزارو، اے خزانیاں دیاں چابیاں لے لو، پھر جدو تواڈے تے موت دا وقت آئے گا تے محبوب جی تانوں جنت پھر بھی ملے گی۔ تے جے ہنے میرے پاس آنا چاہو، میری ملاقات نو پسند کرنا چاہو، رفاقت اعلیٰ نو پسند کرنا چاہو تے محبوب جی تشریف لے آؤ، میں رب تواڈی ملاقات دا منتظر ہاں تے جنت بھی تواڈے واسطے تیار ہے۔ نبی پاک نے جدو اتنے الفاظ ارشاد فرمائے نے ابو مواہبہ بولے، فرمایا محبوب جی تسی اللہ کو خزانے دیاں چابیاں لے لو، دنیا اندر رہو، لمبی عمر تانوں مل رہی ہے۔ محبوب جی دنیا اندر رہو، تواڈی امت آندی رہے گی، تواڈا دیدار کردی رہے گی۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں ابو مواہبہ میں تے اپنے رب دی ملاقات نو پسند کر چکا ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی موت پاک دی طرف پھر اشارہ فرمایا ہوئے۔ سیدنا ابو مواہبہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام دی اس بات دا بھی ذکر کیتا ہوئے، فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ سفر دا مہینہ جڑا اختتام نو پہنچ رہا ہوئے، اگر ربیع الاول شروع ہونے والا وہ 11 ہجری ہے، سننا توجہ کرنا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر دی جانب سفر شروع ہونے لگا۔ نبی علیہ السلام دا 11 ہجری سفر دے مہینے دا اختتام ہو رہا ہے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے بیماری دی ابتدا ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے بارے آج پوچھا جاندا اہل سنت اہل حدیث نو تسی ربیع الاول دے مہینے اندر جشن کیوں نہیں مناندے، عید کیوں نہیں مناندے، انداز کیوں نہیں اپناندے، تسی جشن دے نام تے بھنگڑا کیوں نہیں ڈال دے؟
سنو میری اور میری جماعت دی مجبوری تے غور کرنا، سنو میری اور میری جماعت دی عقیدت تے غور کرنا۔ میرے کو سوال ہے، میری جماعت دے فرد کو سوال ہے کہ تسی ماہ ربیع الاول اندر یہ سارے انداز کیوں نہیں اپنان دے؟ بنگڑا نہیں ڈال دے، ڈانس نہیں کر دے، تسی جڑیاں نہیں لگان دے، تسی جناب علی 12 ربیع الاول والے دن نئے کپڑے نہیں پہن دے، کیک نہیں کٹ دے۔ سنو توجہ کرنا، سب تو پہلی گزارش ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، یہ انداز رب دے قرآن تو ثابت نہیں، یہ انداز پیغمبر دی حدیث تو ثابت نہیں، یہ انداز صحابہ کرام دا نہیں، یہ انداز تابعین تبع تابعین دا نہیں، یہ انداز جناب علی جشن منان دا محدثین سلف صالحین دا نہیں۔ اگر قرآن و حدیث اندر ثبوت ہوندے یہ سارے انداز اپنان لی اہل حدیث سب تو آگے آگے ہوندے، اسی نہیں اپنان دے کیونکہ رب دا قرآن پیغمبر دی حدیث تے صحابہ کرام دا عمل اس بات دی اجازت نہیں دیندہ۔ آئیے سنیے دوسری بات، دوسری گزارش ساڑی مجبوری تے غور کی دیئے، اے ایام ربیع الاول جن اندر تسی تیاری شروع کر دے ہو، اے سفر دے آخری دن جدوں خوشیاں عروجتے آ جاندیاں نے، جدوں سارے انتظامات ہو رہے ہوندے نے، جدوں ربیع الاول دی آمد دے نعرے لگ رہے ہوندے نے، ذرا سننا توجہ کرنا، احادیث دی کتب نو کھولنا تے احادیث تے اوراق تے نظر ڈالنا۔ سفر دا اختتام ہے 11 ہجری ہے، مدینہ الرسول دی کفیت کی ہے، پیغمبر دی ذات دی حالت کی ہے، صحابہ اکرام دی کفیت کی ہے، ذرا غور کرنا، میں اور تسی پوری توجہ دے نال غور کریے۔ آج لوگاں دے انداز کی نے، صحابہ دا انداز کی ہے، آج لوگاں دی حالت کفیت کی ہے، مدینہ الرسول اندر پیغمبر دے صحابہ دی حالت کفیت کی ہے۔ توجہ کرنا، سفر دا مہینہ میں نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوائل سفر دے اندر نکلے نے گھر تو نبی علیہ السلام احد دے شہداء دیاں قبراں تے تشریف لے گئے نے۔ میدان احد اندر شہید ہونے والے شہداء واسطے پیغمبر نے دعا فرمائی ہے تے نبی علیہ السلام نے اس انداز نہ دعا فرمائی ہے۔ محسوس ہو رہا ہے جویں نبی علیہ السلام زندے اور مردے دونوں تو رخصت ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام جناب علی گھر اندر تشریف لے آئے نے، 29 سفر آ گئی ہے، پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر تو ایک جنازہ پڑھان واسطے تشریف لے گئے نے۔ جنازہ پڑھا کے جدو بکی تو واپس چلے نے، واپسی تے راستے اندر ہی نبی پاک دے سر پاک اندر درد شروع ہو گیا ہوئے، درد دی حرارت بہت تیز ہے، حتیٰ کہ سر مبارک تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹی باندھ لئی ہے، پٹی دے اوپروں بھی حرارت محسوس ہو رہی ہے، درد دی شدت بھی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ مرض الموت دا آغاز ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام دی وفات پاک تو پہلے جڑا مرض لاحق ہویا ہوئے او دا آغاز ہو رہا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نبی علیہ السلام اسے حالت دے اندر، اسے مرض دے اندر گھر اندر واپس پلٹ رہے ہیں۔ جدو گھر اندر پہنچے نے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ کنات ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ دے حجرے اندر آئے نے۔ اماں جی عائشہ دے جدو حجرے اندر داخل ہوئے نے، سلام کیا ہوئے، اماں جی فرمان لگیاں محبوب جی میرے سر اندر بڑا ہی درد ہو رہا ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ پھر کی ہویا ہے، سر اندر درد ہی ہو رہا ہے، زیادہ تو زیادہ کی ہوئے گا عائشہ تو فوت ہی ہو جائیں گی۔ تے عائشہ کتنی تیری خوش نصیبی ہے جے تو فوتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں غسل خود دیاں گا، میں نبی تیرا جنازہ خود پڑھاواں گا، تینوں دفن خود کراں گا۔ اماں جی عائشہ محبت اندر آئیاں، فرمایا محبوب جی پھر اگلی بات بھی کہہ دو، عائشہ تینوں دفنا کے آ کے پھر نیا نکاح بھی کر لانگا۔ اے محبت گفتگو جاری ہے کہ جان دیا سن اماں جی عائشہ صدیقہ اس تو بعد پیغمبر نہ اے ہنسنے والی مزاح والی گفتگو نہیں ہو سکے گی۔ اماں جی عائشہ صدیقہ نے جدو یہ بات ارشاد فرمائی ہے، نبی پاک نے فرمایا عائشہ صدیقہ میرے اپنے سار اندر شدت درد ہو رہا ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مرض دے اندر نبی علیہ السلام دے ایام گزرنا شروع ہو گئے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 دن تک نماز خود پڑھان دے رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام دی جناب علی بیماری دے ٹوٹل 13 یا 14 ایام بن دے نے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت زیادہ بوجھل ہوندی جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج دے ہاں اپنی بیویاں دے ہاں دن مختص کیتے نے، باری لگائی ہے۔ نبی پاک آج اس بیوی دے گھر، اگلے دن دوسری بیوی دے گھر، تیسرے دن تیسری بیوی دے گھر نے۔ پیغمبر علیہ السلام دی طبیعت اندر جدوں زیادہ نکاحت آ رہی ہے، زیادہ طبیعت بوجھل ہوندی جا رہی ہے، نبی پاک اپنی ازواج دے
ہاں جا رہے ہیں، مسجد اندر آندے نے، نماز پڑھاندے نے تے واپس تشریف لے جاندے نے، تمام تر باقی مصروفیات ترک کر دیتیاں نے، ازواج دے ہاں باری مختص اس دے مطابق جا رہے ہیں، لیکن نبی پاک اپنی ہر بیوی کو جاندے نے جدو باری جنہ دی مختص ہے تے نبی پاک پوچھ دے کل میری باری کس دی طرف ہے، کل میری باری کس دی طرف ہے۔ ازواج مطہرات پیغمبر علیہ السلام دی مراد سمجھ گئیاں نے کہ نبی پاک کی چاہ رہے ہیں، تمام ازواج مطہرات اکٹھیاں ہو کے نبی پاک دے پاس آ گئیاں نے، فرمایا محبوب جی تسی جس دے مکان اندر رہنا چاہو، جس دے ہاں منتقل ہونا چاہو، سانو کوئی اعتراض نہیں، پیغمبر علیہ السلام دی جو چاہت تمنا میں اسی تواڈی ازواج تواڈی چاہت تمنا دے مطابق رواں گیاں۔ نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے پھر میں عائشہ صدیقہ دے مکان اندر منتقل ہونا چاہنا۔ سیدنا عباس تے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی اے نبی علیہ السلام دے عزیز نے، نبی پاک نے عباس دے بیٹے فضل بن عباس تے سیدنا علی المرتضی دا سہارا لے آوے، درمیان اندر نبی پاک نے ایک طرف سہارا سیدنا فضل بن عباس نے دتاوے، دوسری طرف شیر خدا سیدنا علی دا سہارا لے آوے، نبی علیہ السلام چل رہے ہیں، آپ دے سر مبارک تے پٹی باندھی ہوئی ہے، آپ دے پاؤں مبارک زمین تے گسٹ رہے نے تے سہارا لے کے عائشہ صدیقہ دے حجرے اندر آ رہے ہیں۔ ربیع الاول دے آغاز دے دن نے جدو تیاریاں جشن دیاں شروع ہو دیاں نے، ویکھو پیغمبر علیہ السلام دی حالت کیفیت کی ہے، اٹھاؤ صحیح البخاری پڑھو، سنن دارمی پڑھو، جامع ترمذی پڑھو، مسند احمد پڑھو، حدیث دی کتب تے کھولو، نبی پاک صدیقہ کائنات ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ دے حجرے اندر منتقل ہو گئے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی باقی زندگی دے سارے ایام، آخری ہفتہ آپ دی حیات طیبہ دا امی عائشہ صدیقہ دے حجرے اندر ہی بسر ہویا ہوئے۔ اما جان دے پاس جدو نبی پاک آپ اما عائشہ دے حجرے اندر آ گئے نے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے معوذات پڑھ کے اور قرآن پاک دی دیگر سورتاں جڑیاں آپ دے کولوں حفظ کیتیاں نے، یا دعاواں جڑیاں پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ عائشہ نو سکھائیاں نے، اما عائشہ صدیقہ معوذات پڑھ کے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اور دیگر دعاواں جڑیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں یاد کیتیاں نے، اما عائشہ پڑھ دیاں نے تے نبی پاک نو دم کر دیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت بوجھل ہے، آپ علیہ السلام بیماری دی حالت اندر نے، اما عائشہ صدیقہ کسے کو توید نہیں لین گئیاں، اما عائشہ صدیقہ نے کوئی گھٹ دم کروا کے پیغمبر نو نہیں پہنا ہے، کوئی دھاگا لیا کے نہیں دیتا، کوئی جناب علی بلا کر کے منتر پڑھنے والا نبی پاک نو دم نہیں کروایا، بلکہ اما عائشہ نے قرآن پاک دی آخری دو سورتاں معوذات جڑیاں پیغمبر سکھائیاں نے، جڑیاں دعاواں نبی پاک نے سکھائیاں نے، اما عائشہ دعاواں پڑھ کے نبی پاک نو دم کر دیاں نے، اور برکت دی امید لے کے نبی پاک دائی ہاتھ مبارک اما عائشہ نبی پاک دے جسد اطہر تے پھیر دیاں نے۔ وقت گزردہ جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری دی شدت باوجود مسجد اندر نماز پڑھان لی تشریف لے جا رہے ہیں۔ وفات تو 5 دن پہلے 7 ربیع الاول بدھ دا دن ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم پاک اندر بخار دی شدت ہے، حرارت دی شدت تیزی ہے، اتنا تیز بخار ہے، نبی پاک تے غشی تاری ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا نبی نو 2 بندیاں دے برابر بخار ہوندا ہوئے، مقام بلند، شان بلند، مرتبہ بھی بلند تے ازمائش بھی بڑی ہوندی ہے۔ نبی پاک تے غشی تاری ہونے لگ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش آیا ہوئے، پھر غشی تاری ہو رہی ہے، پھر ہوش آندہ، پھر غشی تاری ہو رہی ہے۔ ہوش آیا، نبی پاک نے فرمایا عائشہ جی محبوب جی، فرمایا میرے اوپر مختلف کنویں دے 7 مشکیزیاں دا پانی بہاو تاکہ میں لوگاں دے پاس جا سکا، اپنے صحابہ اکرام نو کچھ وسیعتہ کر سکا۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک ٹاپ اندر بٹھا دیتا ہوئے، نبی پاک تے 7 مشکیل جاندہ پانی مگوا کے ڈالیا گیا ہوئے، پانی بہایا گیا، اتنا پانی ڈالیا گیا کہ نبی پاک نے فرمایا بس کر دو، بس کر دو۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بہتری طبیعت اندر محسوس کیتی ہے، کچھ تخفیف محسوس کیتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل یا سیدنا عباس دا سہارا لے
کے مسجد نبی اندر پہنچ گئے نے سر مبارک تے پٹی باندھی ہوئی ہے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبی اندر پہنچ گئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو منبر تے بٹھا دیتا گیا ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام آپ دے ارد گرد جمع ہو گئے نے نبی پاک نے اللہ دی حمد و ثنا بیان کیتی ہے حمد و ثنا بیان کرنے تو بعد سب تو پہلی بات جڑی پیغمبر نے ارشاد فرمائی ہے فرمایا میرے صحابہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ اللہ یہودیاں عیسائیاں تے لعنت کرے انہوں نے اپنے نبیاں دیاں قبرانو سجدہ گاہ بنا لیا ہوئے دوسری بات پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی نبی پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ میری قبر نو میلہ گانا بنانا میری قبر نو پوجا گانا بنانا لا تجعل قبری وثنا یعبد میری قبر نو میلہ گانا بنانا میری قبر تے پوجا نہ کرنا تیسرے نمبر تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت ایک لمبا عرصہ تواڈے اندر گزاریا ہوئے جے کسے نال میرے کو کوئی زیادتی ہو گئی ہوئے میں نبی اپنی ذات نو قصاص واسطے پیش کرنا اٹھو میرے کو بدلہ لے لو قیامت نو بدلہ نہیں دے سکاں گا صحابہ اکرام دی آنکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے فرمایا اگر کسے دی میرے کو آبرو ریزی ہوئی ہے میں محمد رسول اللہ دی آبرو حاضر ہو بدلہ لے لے اگر میں کسی نو پیٹ تے کوڑا بھی مارے آوے تے میری پیٹ حاضر ہے میرے کو بدلہ لے لے سلسلہ صحیح اندر روایت موجود ہے ایک صحابی اٹھے نے فرمایا محبوب جی فلاں جنگ دے موقع دے تسی میں نو ایک چھڑی ماری ہے میں بدلہ لینا چاہنا نبی پاک نے فرمایا اٹھ میرے پیارے قریب آ جا بدلہ لے لے صحابہ اکرام ششتر نے حیران و پریشان ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حالت کفیت کی ہے بدلہ لین لی اٹھ گیا ہوئے جدو نبی پاک دے قریب آئے فرمایا محبوب جی جدو تسا میں نو چھڑی ماری ہے میرے جسم تے پیٹ تے کپڑا موجود نہیں سی اپنے پیٹ مبارک تو کپڑا ہٹاؤ صحابہ اکرام اندروں کچھ غصے دی کفیت اندر آ گئے نے فرمایا میرے صحابہ غصے نہ ہو دو اس نو بدلہ لینے دو نبی پاک نے قمیض مبارک اوپر اٹھائی ہے اے پیارے نے اپنے دو میں ہونٹ نبی پاک دے پیٹ مبارک دے رکھ کے نبی پاک نو چوم رہا ہوئے فرمایا محبوب جی بدلہ کی لینا ہے میں کیا ہو سکتا دوبارہ زندگی اندر موقع میسر نہ ہوئے تے میں تواڈے جستے اطہر نو چومنا چاہنا سا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات ارشاد فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو تین باتاں کی تیاں ادھروں زور دی نماز دا وقت ہو گیا ہوئے پیغمبر علیہ السلام منبر تو نیچے تشریف لے آئے نے نبی پاک نے ظہر دی نماز پڑھائی ہے ظہر دی نماز پڑھا کے پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے تشریف لے آئے نے چوتھی بات ارشاد فرمائی ہے کھلی عداوت دیاں باتاں بھی دہرائیاں نے اتنے اندر جڑا ہے ایک بندہ اٹھیا ہوئے وہ کہنے لگا محبوب جی میرا تساں قرض دیونا ہوئے تو آڈے ذمہ میرے 3 درہم قرض موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس تے بیٹے فضل نو فرمایا اے جڑا 3 درہم قرض ہے اس نو ادا کر دے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 5ویں نمبر تے انصار صحابہ اکرام دے بارے وصیت فرمائی ہے فرمایا اے جڑے انصار نے یہ میرے قلب و جگر نے انہیں اپنی ذمہ داری پوری کر دیتی ہے جدو میں مکہ و ہجرت کر کے آیا میرے ساتھی مہاجر آئے نے انہیں پوری ذمہ داری کیتی ہے اے میرے صحابہ جی محبوب جی فرمایا انصار تے انہاں دے حقوق دا خیال کرنا انہاں دے نیکو کارانو قبول کرنا اگر انہاں اندروں کسے کو لو خطا ہو جاوے تے مہاجرین دی جماعت اے میرے دیگر صحابہ میرے انصار نہ درگزر کرنا پھر نبی پاک نے فرمایا لوگ بڑھ دے جان گے مگر انصار کم ہوں دے جان گے حتیٰ کہ انصار اتنے کم ہو جان گے جویں کھانے اندر نمک تھوڑا جا ہوندہ ہوئے اس طرح انصار دی تعداد کم ہو جائے گی پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمان دیا نبی علیہ السلام نے کمال الفاظ کہنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب علی یار غار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رازدان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے الفاظ سن کے زاروں کی تار رو پڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ نے اپنے بندے اندروں ایک بندے نے اختیار دیتا ہوئے وہ دنیا اندر رہنا چاہوے او دی مرضی اگر وہ رب دے پاس جانا چاہوے تے او دی مرضی ہے تے اس
بندے نے رب دی ملاقات نو پسند کر لیا ہوئے صدیق زاروں کے تار رو پڑے فرمایا محبوب جی میرا ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جاوے محبوب ایسی دل دوز بات ارشاد نہ فرماو صحابہ اکرام فرماندے نے اساں سوچیا ابو بکر عجیب انسان ہے نبی پاک نے دے کسے بندے دی گل کیتی ہے ابو بکر کیوں رو پڑے نے صحابہ فرماندے نے جدو پیغمبر دی وفات ہوئی ہے ادو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ ابو بکر کیوں روئے نے نبی پاک نے فرمایا کسے بندے نو رب نے اختیار دیتا ہوئے نبی پاک تو علاوہ کون ہے جنو رب اختیار دے دنیا اندر رہو تے تواڈی مرضی اے نبی پاک نو اللہ نے شان مقام عطا کیتا ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کے تار رو پڑے نے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل الفاظ سن کے صدیق روندے رہنے تے نبی پاک نے نال اے بھی بات ارشاد فرمائی ہے فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی فرمایا میرے اوپر اپنی رفاقت اور مال دے لحاظ نہ سب تو زیادہ اگر کسے دے احسان نے وہ ابو بکر صدیق ہے فرمایا میں سب دے احسانات دے بدلے چکا سوائے ابو بکر دے احسانات دا بدلہ میں محمد نہیں دے سکدا اے دا بدلہ رب ہی دے گا پھر تے ابو بکر نو بناندا لیکن میں اپنے رب نو خلیل بنا چکیا ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو فرمائی ہے منبر تے مسجد نبی اندر تے اگلی بات صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے بارے جڑی ارشاد فرمائی ہے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنے دروازے مسجد نبی دی طرف کھل دینے سارے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر صدیق دے دروازے دے صدیق دے سانات دا کوئی بدلہ نہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت فضیلت دے بارے پیغمبر علیہ السلام نے وصیت فرمائی ہے پھر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر اندر تشریف لے گئے نے پھر نمازاں دے اوقات تے آندے نے نماز پڑھاندے نے واپس چلے جاندے نے 8 ربیع الاول دا دن آ گیا ہوئے جمعرات دا دن ہے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دے نال دو چار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ میرے پاس کاغذ قلم لے آندا جاوے میں تو انہوں تحریر لکھ دیاں جس تو بات تسی گمراہ نہیں ہو گے گھر اندر اس وقت کئی لوگ موجود نے گھر والے بھی موجود نے بعض صحابہ اکرام بھی موجود نے جنہ اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی موجود نے کوئی صحابہ نے کیا قلم دواد لے آندا جائے کچھ نے کیا رہن دو جے نبی پاک دی طبیعت بہتر نہیں اللہ آرام دے گا پھر نبی پاک لکھ دیں گے جدو شور بر پایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے بات ارشاد فرمائی ہے فرمایا سیدنا عمر نے نبی پاک تے تکلیف دا قلب آوے ساڑھے پاس رب دا قرآن موجود ہے اللہ دی کتاب سانو کافی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے الفاظ کہنے دیگر مختلف آراء سامنے آن لگیاں نے جدو اختلاف ہویا آوازاں بلند ہویاں نے نبی پاک نے فرمایا میرے پاس تو اٹھ جاؤ باہر چلے جاؤ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جمعرات والے دن 3 وصیتاں فرمائیاں نے ان اندروں سب تو پہلے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا یہود و نصارہ نو اور مشرکین نو جزیرۃ العرب چو باہر نکال دینا دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفود دی اسے طرح نوازش کرنا خدمت کرنا جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفود دی نوازش تے خدمت تے مہمان نوازی کر داریا ہوا تیسرے نمبر تے نبی پاک نے جڑی بات ارشاد فرمائی ہے حدیث دے راوی کے اندر ہے میں بھول گیا ہوا میرا غالب گمان اے وے نبی پاک نے فرمایا کتاب و سنت نو مضبوطی نہ تھامے رکھنا کتاب و سنت نو مضبوطی نہ پکڑے رکھنا یا نبی پاک نے فرمایا لشکر اسامہ دی روانگی دے بارے آپ نے وصیت فرمائی ہے راوی فرماندے نے یا پھر نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہوئے لوگوں نماز دا خیال کرنا تے اپنے متاحت نوکران دا ملازمہ دا لوڈیا تے غلامہ دا خیال رکھنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات والے دن وصیتاں فرمائیاں نے آپ دی مرض جڑی ہے اس کے اندر اور شدت آ رہی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات والے دن مغرب دی نماز خود آ کے پڑھائی ہے مسجد نبوی دے اندر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب دی نماز اندر سورۃ المرسلات دی تلاوت فرمائی ہے نماز مغرب پڑھا کے نبی علیہ السلام گھر اندر تشریف لے گئے نے جدو گھر پہنچے نے مرض دا شکل بڑھ گیا ہوئے مرض اندر شدت آ گئی ہے عشاء دی نماز دا وقت ہویا نبی علیہ السلام دی حالت کفیت اس قدر پیغمبر علیہ السلام تے بیماری غلبہ کر گئی ہے تے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے غشی تاری ہو رہی ہے بے ہوشی دی کفیت ہے عشاء دی نماز
نماز دا وقت ہے آپ نو ہوش آندا وے نبی پاک نے فرمایا اصل الناس دس عائشہ لوگاں نماز پڑھ لئی ہے فرمایا محبوب جی کدی جرت ہے تواڈے مصلی تے آ سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنا چاہیا ہوئے پھر غشی طاری ہو گئی ہے پھر ہوش آندا ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے نے اصل الناس کیا لوگاں نماز پڑھ لئی ہے تیسری مرتبہ پھر غشی طاری ہو گئی ہے پھر ہوش آیا نبی پاک نے فرمایا اصل الناس کیا لوگاں نماز پڑھ لئی ہے 8 ربیع الاول والے دن جمعرات دا دن ہے اے جناب علی 9 تے 8 دی درمیانی رات عشاء دی نماز دے وقت دا واقعہ ہوئے اے مدینہ الرسول دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حجرہ مبارک دی حالت کفیت ہے آپ علیہ السلام دی طبیعت دی کی حالت ہے ترا غور کرنا اہل سنہ اہل حدیث جشن کیوں نہیں مناندا یہ سارے حالات کیوں نہیں اپناندا سننا توجہ فرمانا نبی پاک دے پھر غشی طاری ہو گئی ہے جدو چوتھی مرتبہ ہوش آیا ہوئے پھر آئی سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جی محبوب جی فرمایا میرے کو نماز پڑھان لی نہیں جایا جائے گا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس اے عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق نو پیغام بھیج دو ابو بکر میرے مصلی تے نماز پڑھائے ہمہ جی عائشہ فرمان لگیا محبوب جی میرے باپ ابو بکر بڑے نرم دل انسان نے بڑے رقیق القلب نے تواڈے مصلی تے نہیں آ سکنگے تسی اس طرح کرو حفصہ دے باپ عمر نو حکم کر دے ہو نبی پاک نے فرمایا عائشہ ابو بکر ہی نماز پڑھائے گا اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر ازواج مطہرات نو بلایا فرمایا تسی نبی پاک نو کہو نا ابو بکر نو رہن دے ہو عمر نو کہہ دے ہو نبی پاک نے فرمایا کیسی بات کر رہی ہو تسی ساریاں مل کر کے تسی تے ساریاں اس طرح ہو جی میں سب یوسف والیاں ہو جی میں ساریاں عورتیں اکٹھیاں ہو کہ یوسف علیہ السلام دے پاس آن نبی پاک نے فرمایا نہیں نہیں ابو بکر نہ تکرار کرو میرا رب نہیں ماندا ابو بکر تو علاوہ میں محمد مصلی تے کوئی دوسرا آوے نبی پاک نے فرمایا مرہو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو حکم دیو ابو بکر میرے مصلی تے لوگاں نو نماز پڑھا دے ون نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تے مصلی پاک تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے نے انہاں نماز عشاء دی امامت کروائی ہے اگلے دن جمعہ دا دن آ گیا وے 9 ربیع الاول ہے نبی پاک دے مصلی تے ساریاں نمازاں صدیق نے پڑھائیاں نے مصطفیٰ نہیں آ سکے ہفتے دا دن آ گیا وے ہفتے دا دن یا اتوار دا دن ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعت مبارکہ اندر قدر تخفیف محسوس فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیڑی نماز دا وقت ہے فرمایا محبوب جی ظہر دی نماز دا وقت ہے قریب حضرت علی رضی اللہ عنہ تے عباس بیٹھے نے فرمایا علی تے عباس جی محبوب جی فرمایا تسی نہیں گئے نماز تے فرمایا محبوب اسی تواڈی تیمارداری نہیں رکے ہیں فرمایا چلو پھر اٹھو عباس تے علی مینوں سہارا دے وہ مسجد اندر چلیے میں تے کدے کدے سوچیا کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت مبارک علالت اندر ہے قریب عباس و علی بیٹھے نے تے اللہ نے کیسا نظام بنایا ہوئے فرمایا چلو عباس و علی چلیے مسجد اندر فرمایا محبوب جی ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں فرمایا چلو پھر ابو بکر دی امامت اندر چلیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عباس رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا سیدنا علی دے کندھے تے سہارا لیا ہوئے نبی پاک کو چلیا نہیں جا رہا آپ تا پاؤں مبارک زمین تے گسٹ رہا ہوئے تے لکیراں بندیاں جا رہیاں نے نبی پاک مسجد دے اندر پہنچے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جدو مسجد اندر پہنچے آپ دی آمد آپ تے صحابہ اکرام نے کھنگورے مارے نے ابو بکر سمجھ کے مصطفیٰ تشریف لے آئے نے سیدنا ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہیا ہوئے تے نبی پاک نے کی فرمایا فرمایا ای مکانک ای مکانک اے ابو بکر پیچھے نہ آو اے مصلی میرا نہیں اے ابو بکر مصلی ان تیرا وے
اے نہیں فرمایا ای مکانی میرا مکان میرا مصلح ای مکانہ کا اٹھائیے سید البخاری فرمایا ای مکانک ابو بکر ٹھہرے رہو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹے مصطفیٰ نو مصلح تے بٹھا دیتا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلح تے امامت شروع کیتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق نال کھڑے نبی پاک نماز پڑھا رہے نے ابو بکر نو تے ابو بکر نماز پڑھا رہے نے تمام لوگان ایک مصلح تے بیک وقت دو امام ایک مصلح تے بیک وقت دو امام نے پیغمبر نہ کون کھڑا ہے ابو بکر صدیق اور اس مقام تے بات بھی سمجھ لیجئے نبی پاک نہ آپ دی زندگی مبارکہ دے آخری دن نے 9 ربیع الاول یا 10 ربیع الاول ہفتے دا دن یا اتوار دا دن پیغمبر دے ساتھ مصلح تے نماز ابو بکر صدیق نے پڑھی ہے پیغمبر علیہ السلام دے بارے سوال کرنے والوں کہ نبی پاک نے اپنی زندگی اندر رفع الیدین چھوڑ دیا سی یا نہیں سنیے میرے الفاظ تے غور کیجئے پیغمبر دی زندگی دے آخری دن نے آپ تے نال مصلح تے برابر ابو بکر صدیق کھڑے نے میں کہا کرنا اگر مصطفیٰ اپنی زندگی مبارکہ اندر رفع الیدین چھوڑ دیتا ہوندہ پیغمبر دے ساتھ جس نے نماز آخری زندگی اندر پڑھی ہے جس نے ساتھ کھڑے ہو کے پیغمبر دی اقتداء کی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اور انہوں نے بارے السنن القبرہ للبہقی دے اندر روایت موجود ہے انہوں نے نواس عبداللہ بن زبیر نے پوچھا اے نانا جان کیا نماز شروع کر دے اور رکوع اندر جان دے رکوع تو سر اٹھان دے 2 رکعت پڑھ کے تیسری واسطے اٹھ دیا رفع الیدین کیتا جائے گا فرمایا ہاں میرے نواس عبداللہ بن زبیر رفع الیدین کیتا جائے گا فرمایا کیوں نانا جان فرمایا صلیت خلف رسول اللہ اے میرے نواسے میں اپنے مرشد اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھ نماز پڑھی آپ دے پیچھے نماز پڑھی پیغمبر بھی نماز اندر ان تینوں مقام تے رفع الیدین کیتا کر دے یاد رکھنا اگر پیغمبر چھوڑ کے ہوں دے پیغمبر علیہ السلام دی وفات تو بعد صدیق کبھی نہ کر دے اگر پیغمبر چھوڑ کے ہوں دے صدیق اپنے گھر اندر اپنے نواسیانوں تعلیم نہ دے دے رفع الیدین دی میں اس حدیث کی روشنی اندر کیا سکنا اپنی اولاد نو نماز شروع کر دے رکوع اندر جان دے رکوع تو سر اٹھان دے 2 رکعت پڑھ کے تیسری واسطے اٹھ دیا رفع الیدین کرنا سکھانا اے میرے ابو بکر صدیق دی سنت ہے سیدنا صدیق مصطفیٰ دی اقتداء اندر اور صحابہ صدیق دی اقتداء اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے نبی پاک نماز پڑھان تو بعد گھر اندر تشریف لے گئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جدو گھر اندر پہنچے نے گھر اندر جاندیا نبی پاک نے فرمایا میرے جتنے غلام نے سب نو بلایا جائے سب غلام آگئے نبی پاک نے فرمایا میں سب غلاموں نو آزاد کرنا ہوں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھا جائے گھر اندر کتنا مال موجود ہے ٹوٹل 7 دینار موجود نے نبی پاک نے 7 دینار صدقہ کر دیتے ہیں پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے میرے ہتھیار نے وہ مسلمانوں جہاد واسطے ہبا کر دیتے جاون پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر اندر ہی تشریف فرمان ہے ہون توجہ کرنا 11 تے 12 ربیع الاول دی درمیانی رات آ گئی ہے نبی پاک نے سارا مال صدقہ کر دیتے 7 دینار موجود نے اپنے ہتھیار بھی ہبا کر دیتے ہیں غلاموں آزاد کر دیتا ہوئے 11 تے 12 ربیع الاول دی درمیانی رات ہے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جدو رات دا وقت ہویا گھر دے اندر اندھیرا ہوئے دیا جلانا میں دیا جلان واسطے گھر اندر تیل بھی موجود کوئی نہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑوسن دے کولوں تیل ادھارا لیا ہوئے نبی پاک دے گھر مبارک اندر 11 تے 12 ربیع الاول دی درمیانی رات اندھیرا ہوئے پورا لاہور تے روشن ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حجرے دی بات کر رہے ہیں پورا پاکستان روشن ہے میں حجرہ نبوی دی بات کر رہے ہیں میں حجرہ مصطفی دی بات کر رہے ہیں میں صدیقہ کائنات دے گھر دی بات کر رہے ہیں نبی پاک دے گھر اندر دیا جلان واسطے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیل بھی ادھارا لیا ہوئے اور نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو وفات پائی ہے
آپ دی زرہ ایک یہودی دے پاس 30 سال دے عوض دے اندر رہن رکھی ہوئی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات گزر گئی ہے. ان 12 ربیع الاول دی ابتدا ہو رہی ہے. توجہ فرمانا 12 ربیع الاول دا دن آ گیا ہوئے. سیدنا انس بن مالک بیان فرماندے نے 12 تکلیفیں ختم ہو جان گیاں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرگوشی کیتی ہے تے نبی پاک نے حسن و حسین قریب کیتا ہوئے انہوں نے بوسہ دیتا ہوئے. پھر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت دے اندر مزید تکلیف بڑھ گئی ہے. سیدہ فاطمہ حسنین واپس تشریف لے گئے چلے گئے نے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ کائنات ام المؤمنین اما جی عائشہ صدیقہ نو فرمان لگے اے عائشہ منو زہر دا اثر ظاہر ہو رہا ہوئے. خیبر اندر جڑی یہود نے منو زہر کھلائی ہے وہ زہر دا اثر میں اپنی طبیعت محسوس کر رہے ہیں. اسی واسطے نبی پاک نے فرمایا اے عائشہ میری شارک کٹ دی محسوس ہو رہی ہے. محدثین اکرام فرماندے نے نبی پاک دی موت مبارک آپ دی شہادت دی موت ہے. پھر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ ام سلمہ فرماندیاں نے نبی پاک نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم اے میری ازواج میری امت نو صحابہ نو پیغام دینا نماز نو ضائع نہ کرنا اپنے متاحت لوگاں دا خیال کرنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت اندر اور علالت بڑی ہے. صدیقہ کائنات ام المؤمنین اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں محسوس کیتا وے آپ تے نزا دی حالت شروع ہو گئی ہے. اما جی فرماندیاں نے میں آگے بڑھ کے بستر تے بیٹھ گئی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو میں اپنے سینہ مبارک نہ اپنے سینے نال نبی پاک دے سر مبارک نو ٹیک لگوا لئی ہے تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے نہ ٹیک لگائی ہے. ادھروں ساڑے گھر اندر میرا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر داخل ہویا ہوئے او دے ہاتھ اندر مسواک پکڑی ہے. نبی پاک بار بار مسواک وال ویکھ رہے ہیں. میں سمجھ گئی مصطفیٰ مسواک کرنا چاہتے ہیں. اما جی فرما دیا میں اپنے بھائی کو مسواک پکڑ کے پیغمبر نو دیتی ہے دھو کر کے. نبی پاک نے مسواک چبانا چاہیے چبا نہ سکے. پھر میں نبی پاک کو پکڑ کے مسواک اپنے منہ اندر ڈال کے نرم کیتی ہے. نرم کر کے مسواک میں پیغمبر علیہ السلام نو دیتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی ہے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس ہی پانی دا پیالہ پیاوے آپ دے اندر ہاتھ مبارک ڈال دینے تے اپنے چہرے تے پھیر دینے. نال نبی پاک فرما رہے نے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں. ہائے موت دیاں سختیاں سنو لاہور دے رہنے والو اے پیغمبر دی ذات معصوم عن الخطا نے لیکن موت دا وقت نزا دی حالت شروع ہو چکی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں ہائے موت دیاں سختیاں دس میری تیری حالت کفیت کی بنے گی. نبی پاک نے فرمایا ہائے موت دیاں سختیاں. ام المؤمنین اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک اس طرح آسمان دی طرف اٹھا لئی ہے. آپ دی نگاہ مبارک بھی چھت دی طرف بلند ہے تے نبی پاک دے ہونٹا مبارکاں تے حرکت آئی ہے. اما جان فرما دیا نے میں اپنا کان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارک دے قریب کیتا ہوئے کہ نبی پاک کی فرما رہے ہیں کمزوری دی وجہ تو آواز بھی زیادہ بلند نہیں. اما جی فرما دیا جدو میں کان قریب کیتا ہوئے تے نبی پاک پڑھ رہے ہیں ما الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے پھر نبی پاک نے فرمایا اللہم اغفر لی اے اللہ منو بخش دے ورحمنی اللہ میرے تے رحم فرما دے. پھر نبی پاک نے فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی اے اللہ منو رفیق اعلی دی جانب پہنچا دے. اے اللہ منو رفیق کے اعلیٰ اندر پہنچا دے. نبی پاک نے آخری فکرہ 3 بار دہرایا ہوئے اے اللہ منو رفیق اعلیٰ عطا کر دے. اے اللہ منو رفیق اعلیٰ اندر پہنچا دے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے 12 ربیع الاول والے دن
چاشت دا وقت ہے سنو جدو ساریاں تیاریاں جشن دیاں شروع ہوندیاں نے اے نبی پاک دے گھر پاک اندر اما عائشہ صدیقہ دے حجرے اندر پیغمبر دی حالت کفیت کی ہے 12 ربیع الاول دا دن نہ ہوئے میں ذمہ دار کتب حدیث اندر نہ ہوئے میں ذمہ دار اما جی فرما دیا نبی پاک دا ہاتھ مبارک اوپر اٹھیاوے پیغمبر علیہ السلام نے آیت تلاوت کی تھی ہے اللہم اغفر لی ورحمنی آکھیاوے پھر پیغمبر نے فرمایا اے میرے اللہ منو رفیق اعلیٰ اندر پہنچا دے 3 مرتبہ جملہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہوئے اما جی فرما دیا نے پھر آہستہ آہستہ نبی پاک دا ہاتھ مبارک نیچے جھک گیا ہوئے نبی پاک رفاقت اعلیٰ اندر پہنچ گئے نے جدو نبی پاک دا ہاتھ مبارک نیچے آیا ہوئے میں سمجھ گئی عائشہ تیرے محبوب وفات پا گئے نے میں سمجھ گئی عائشہ آج تو بیوہ ہو گئی ہے میں سمجھ گئی عائشہ آج امت یتیم ہو گئی ہے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے پیغمبر علیہ السلام وفات پا گئے انا للہ و انا الیہ راجعون اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات جدو ہوئی ہے میرے سینے نہ ٹیک لگائی ہوئی ہے اسے واسطے اما جان فرمایا کر دیا اے اللہ تیرے میں عائشہ تے بڑے احسان نے انہاں در ایک احسان اے بھی ہے جدو پیغمبر وفات پائی ہے باری بھی میری ہے حجرہ بھی میرا وے گود بھی میری ہے میرے سینے نہ ٹیک لگائی ہوئی ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اما جی فرما دیا نے اللہ تیرا میں عائشہ تے اے بھی احسان ہے آخری زندگی دے لمحات دے اندر تو میرا تے نبی پاک دا لعاب بھی اکٹھا کر دیتا ہوئے اما جی عائشہ صدیقہ دی گود اندر نبی پاک 12 ربیع الاول وفات پا گئے میں تائی کیا کرنا گود امی عائشہ صدیقہ اندر مصطفیٰ وفات پا گئے شیطان کو جشن کی سوجی صحابہ پہ غم چھا گئے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن ماتا او قتلن قلبتم علی آقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین وما علینا